السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم الکریم والحمد للہ رب العالمین سنی من نارئ اللہ اکبر میزنم دمزم بکر عمر عثمان حیدر میزنم قادریم نارئ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم نوریم من نارئ اللہ اکبر میزنم دمز شیخ قطب عالم مفتی اعظم میزنم اخترم من نارئ اللہ اکبر میزنم دمز شیخ ولی کامل تاج الشریعہ میزنم بغداد بلا فتاد کشتی ضعیفان شخص طرات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سویما غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد نگدا انت سلطان دو عالم ہستی اجت دارین تمنا شہید جینا مدد خاک بغداد و بد سرم اے دینا ایمن دیدہ ہم آج کنت کہل صفا مدد انتظار ہے کرم تستبا این نارا اے خدا جود خدا دا خدا کی مدد کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم لٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم ڈوبی تھی کشتی وطن میں نکالی تو دھوکے سی قدرت منی غوث اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو ہواہ مخالف چلی غوث اعظم خدا تم پہ ہو جائے نوری مشتری اس کی خواہش دلی غوث اعظم ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ رقم پیش کرو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت فرماتا ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو ہمیشہ خدا کا خوف رکھنا چاہیے اور جو اللہ کے سچے نیک اچھے بندے ان کے دامن کرم سے وابستہ رہنا چاہیے ہمیشہ اسی بات کی کوشش ہو کبھی ان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے کیونکہ سچے لوگوں کا ہی دامن ہر جگہ کام آئے گا اور سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی کئی جگہ یہی دعا کری نزا میں قبر میں میزاں پہ سر پل پہ کہیں نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلیٰ تیرا نزا میں نہ تو موت کے وقت کہ جب کہ موت کے وقت بہت سختی ہوتی ہے آدمی بھول جاتا ہے اناب شناب بکنے لگتا ہے اور کبھی کبھی ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی زبان سے جو بہت ہی غلط ہوا کرتی ہے تو اعلیٰ حضرت وہی دعا کر رہے ہیں کہ غوث اعظم کا جب دامن ہاتھ میں ہوگا ہر جگہ تو ہر جگہ ہم تمام برائیوں سے محفوظ رہیں گے امن و سکون میں رہیں گے بلکہ نزا میں قبر میں میزاں پہ سر پل پہ کہیں نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلیٰ تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں گوہے طلبہ تیرا اور غوث اعظم بھی فرماتے ہیں بتمسک بھی مریدی بتمسک بھی بکن بھی واسکن
اہمی کا فی الدنیا و یوم القیامہ، اے میرے مرید میرا دامن مضبوطی سے تھام لے اور مجھ پہ پکا یقین کر۔ جب تو ایسا کرے گا، میرا دامن مضبوطی سے تھام لے گا اور پوری طریقے سے یقین کرے گا، تو میں تیری دنیا و آخرت میں مدد کروں گا۔ ایسا نہیں کہ یہ سمجھے زبان پہ تو یہ ہے کہ غوث اعظم کا دامن ہاتھ میں اور دل میں اوروں کا ہو، دل میں اوروں کا خیال ہو، اور دل میں یہ خیال ہو کہ پتہ نہیں مدد ہوگی نہیں ہوگی، کام ہوگا نہیں ہوگا۔ غوث اعظم کی بھی محبت کا زبان سے اعلان ہو رہا ہے، اور دل کے اندر شیطان بھی سمجھے یہ کہہ رہا پتہ نہیں کام ہوگا نہیں ہوگا۔ اور یہی نہیں بلکہ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ادھر غوث اعظم کی محبت کا اعلان ہے، اور ادھر یہ بھی ہے کہ جو بھائی اس کام کے لیے فلاں سے مل لیا جائے، دیوبندی ہے تو کیا اپنا کام نکال لو، وہابی ہے تو کیا اپنا کام نکال لو، صلح کلی ہے تو کیا اپنا کام نکال لو، مل لیا جائے۔ جیسے آج کل یہ خباثت بہت چل رہی ہے کہ ایسا وقت ہے کہ اب کمپرومائز کر لیا جائے، اتحاد کر لیا جائے۔ چل لیا نہ چل لیا، بہت لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب مل لیا جائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت نہیں ملے تھے جب چند لوگ ان کے ساتھ تھے، اور سرکار کو مکہ شریف سے مدینہ شریف آنا ہوا، مگر ان سے ملنا گوارا ہوا نہیں کیا ہے۔ اور آج یہ کہہ رہے ان سے مل لیا جائے، وقت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ تو جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان سے مل لیا جائے، وقت کا تقاضا ہے۔ انہی سے پوچھا جائے جو ایسا یہ لوگوں کو سبق دے رہے ہیں، یہ حرام کاری کا سنجے دے رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے کتنے انہی میں ایسے ہوں گے جن کے مقدمات چلتے ہوں گے۔ کسی کا بھائی بھائی سے چلتا ہوگا، کسی کا باپ بیٹے میں چلتا ہوگا، کسی کا سمجھے کسی عورت سے چلتا ہوگا، کسی کا پڑوسی سے چلتا ہوگا، کسی سے سمجھے چچا سے چلتا ہوگا، کسی کا پھپھا سے چلتا ہوگا، کسی کا خالو سے چلتا ہوگا، کسی کا سمجھے محلے میں کسی اور سے چلتا ہوگا۔ آپ اس میں کتنے مقدمے ان کے چلتے ہوں گے، بتاؤ نہیں چلنے کیا مسلمانوں میں؟ کسی کا مکان کا مقدمہ چل لیا آپ اس میں، کسی کا دکان کا مقدمہ چل لیا آپ اس میں، کسی کا زمین کا مقدمہ چل لیا آپ اس میں، کسی کا باغات کا مقدمہ چل لیا آپ اس میں، کسی کا گاڑی کا مقدمہ چل لیا آپ اس میں، کسی کا پیسے کا مقدمہ چل لیا آپ اس میں، کسی کا کاروبار کا مقدمہ چل لیا آپ اس میں، کسی کا سمجھے جھگڑے کا مقدمہ چل لیا، کسی کا قتل کا مقدمہ چل لیا، کسی کا چوری کا مقدمہ چل لیا، کسی کا کسی لڑکی کے چکر کا مقدمہ چل لیا۔ کتنے مقدمات چل رہے ہیں مسلمانوں کے، لاکھوں ہیں، کروڑوں۔ تو کبھی کا ان کے منہ میں یہ زبان نہ تھی ان سب مقدمے کو واپس لے لیا جائے، کمپرومائز کر لیا جائے، سب ایک ہو جاؤ؟ کیا زبانیں ان کی ختم ہو گئیں ہیں؟ کیا ان کے منہ میں زبان نہیں؟ یہ مقدمہ جو سمجھے لڑ رہے ہیں زمین کا سے ختم کر دیا جائے؟ جب تو نہیں ہے، میرا حق ان نے چھین لیا وغیرہ، میرا مکان داب لیا، میری دکان داب لی، میرا اتنا پیسہ داب لیا، میرا اتنا سونا داب لیا، میرا اتنا چاندی داب لیا ہے، میری اتنی زمین پہ اس نے قبضہ کر لیا، میری لڑکی کو یہ لے گیا، میں کیوں نہ مقدمہ لڑوں؟ ان نے میرے بھائی کو مارا، ان نے مرڈر کر دیا، ان نے یہ کر دیا، ان نے وہ کر دیا، تو یہ مقدمہ واپس نہیں لے رہا، کمپرومائز نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ کیا نہیں اسے ہم سزا دے کے رہیں گے؟ ان نے یہ حرام کاری میرے ساتھ کری ہے، ان نے حرام کاری کری ہے، تو اس سے تو کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے۔ ان نے تیرا حق چھینا تو اس سے کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے۔ ان نے تیری لڑکی جو لے گیا، تیری بے عزتی کری تو اس سے کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے۔ ان نے تجھے گالی دی تو اس سے کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے طرح اور کوئی جھگڑا ہوا تو اس سے کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حرام کاری کی بنا پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے، اس سے صلح نہیں کر سکتا ہے، اس سے مل نہیں سکتا ہے۔ اور جو
اللہ رسول کی شان میں گستاخیاں کریں تو پیارے آقا کو گالی بکے، تو پیارے آقا کو سمجھے برا 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 بھلا کہے، جو ان کی شان میں سمجھے گستاخی کرے، ان کے خلاف کتابیں لکھے، تو اس سے کمپرومائز کی بات کر رہا ہے؟ شرم نہیں آتی ہے؟ تیری لڑکی کو بھگا کے لے جا، اس سے کمپرومائز نہیں کر رہا، اسے واپس لے لے۔ تو ہم جانے جب تو اس مقدمے کو واپس نہیں لے سکتا ہے، جو تیری لڑکی کو بھگا کے لے گیا، یا تیری زمین پہ قبضہ کر لیا تو نے اس کے خلاف مقدمہ کرا ہے، یا دکان پہ قبضہ کر لیا تو نے اس کے خلاف مقدمہ کرا ہے، یا ہم نے تیرے ایک ہاتھ مار دیا اس کے خلاف تو نے مقدمہ کرا ہے، ان نے کسی آدمی کو قتل کر دیا ہے اس کے خلاف تو نے مقدمہ کرا ہے، جب اس سے تو کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے، ان سے بھی کہا کہ بھائی ایسا وقت ہے سب کمپرومائز کر لو، سارے مقدمات ختم کرو، یہ اربوں خربوں روپیہ ختم ہو رہا ہے، اسے بچاؤ، سب ایک ہو جاؤ۔ تو کیوں نہیں کہتے ان سے؟ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ان سے کہتے ایک ہو جاؤ، شرم نہیں آتی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے آقا نے مسجد سے نکالا، تو اپنی چھاتی سے لگانا چاہتا ہے، یقیناً تو پیارے مصطفیٰ کا مخالف ہے، اور جو مصطفیٰ کا مخالف ہے وہ اللہ کا مخالف ہے، اور جو اللہ کا مخالف ہے وہ نہ ہی کامیاب ہے نہ بڑا کامیاب ہے۔ تو ان سے مقدمے واپس نہیں لے رہے، ان سے کمپرومائز نہیں کر رہے، ان سے صلح نہیں کر رہے ہیں؟ کہہ دو ان سب سے، سب صلح کریں۔ کتنا ان سے پوچھو کتنی سالوں سے یہ سمجھے شور مچا رہے ہیں، کمپرومائز کر لو، اتحاد کر لو۔ ان سے پوچھو انہوں نے سمجھے اگر حلال لقمہ ان کے پیٹ کے اندر ہے، انہوں نے کتنے ایسے کمپرومائز کرائے دیے، کتنے مقدمات واپس لے لیے؟ آیا سننے میں کہیں؟ لاکھوں مقدمات چل رہے ہیں، کوئی واپس ہوا؟ ارے نہیں چل رہے، لاکھوں کیا کروڑوں چل رہے ہیں۔ ایک ایک آدمی کئی کئی مقدمے لڑ رہا ہے، کوئی زمین کا، کوئی دکان کا، کوئی سمجھے مال کا، کوئی بٹوارے کا، کوئی جھگڑے کا، کوئی مٹھر کا، کوئی لڑکی کا، کوئی کسی کا ہیں۔ تو انہوں نے کتنوں نے مقدمے واپس لے لیے؟ کہتے بھائی اب ایسا وقت ہے مقدمے واپس لیے جائیں، کمپرومائز کر لیا جائے، ہے نہیں؟ ارے نہیں، جب تک ان سے نہیں لے سکتے تو ہیں، جب ان سے کچھ مقدمہ نہیں واپس کرا سکتے، ان سے کمپرومائز نہیں کر سکتے، تو نے تمہارے بھائی کا قتل کیا، تمہاری لڑکی کی بے عزتی کری، ماں بہن کی بے عزتی کری، ان سے نہیں کر سکتے تو نبی کے گستاخوں سے کمپرومائز کر سکتے ہو؟ شرم نہیں آتی بیہودے کہیں کے ہیں، بے غیرت کہیں کے؟ ان سے کمپرومائز کرنے چلے ہیں، ان سے سرکار نے بچنے کا حکم دیا، اللہ و رسول نے بچنے کا حکم دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہی کیا ہے۔ دیکھو حدیث میں اس کی کتنی سندے مثالیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو میرے آقا نے مسجد سے ان لوگوں کو نکال دیا، دوسری صحابہ کرام کے کردار سے دیکھو، صحابہ کرام نے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ ایک حافظ جو قرآن کی سمجھے ایک سورت بار بار اسی کو پڑھا کرتا تھا، ہے نہیں؟ سورہ بس پڑھا کرتا تھا۔ سیدی سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ ہوا، آپ نے بلایا، بولے تو اسے کیوں پڑھتا ہے، اسی کو بار بار کیوں پڑھتا ہے؟ اس کی نیت میں کھوڑ تھی، تو آپ نے کہا آج کے بعد اگر تو نے اسے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبت کے انداز میں یہ فرمایا تھا، اے پیارے حبیب آپ ان روسائے مکہ کی وجہ سے اوروں کو بھی توجہ فرمائیے۔ سرکار نے ایک وقت دے دیا تھا ابو جہل وغیرہ کو بات کرنے کا کہ ان سے بات کری جائے، تاکہ ہو سکتا ہے جو ایمان لے آئیں۔ جب کوئی بڑا آدمی سمجھے بات مان لیتا ہے تو چھوٹا جلدی مان لیتا ہے، تو ابو جہل وغیرہ کو سرکار نے تھوڑا وقت دیا تھا۔ اس وقت سرکار کے نابینا صحابی آئے، سرکار نے ادھر توجہ نہیں فرمائی، اور سرکار نے دیکھا، آپ نے دیکھ کے ان کی طرف توجہ کر لی، ارادہ یہ تھا کہ یہ میں نے وقت ان کے لیے دے دیا، تو اللہ نے فرمایا ہے محبوب آپ ان کی طرف بھی توجہ فرمائیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو تبلیغ، آپ کو اختیار ہے، آپ جس پہ چاہیں کرم فرمائیں، میں ان پہ بھی کرم فرمائیے۔ تو وہ کیا سوچتا تھا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر تنبیہ فرمائی،
کہ تم نے ان کے ساتھ کیوں ایسا کیا، ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ تو یہاں تو سمجھے اللہ تعالیٰ محبت میں فرما آپ کو اختیار ہیں، آپ جدھر چاہیں توجہ فرمائیں، آپ تو رحمت عالم ہیں، سب کے لیے رحمت ہیں، سب کے لیے رحمت ہیں، تو آپ انہیں اپنا وقت دے رہے، ٹھیک ہے ان پہ بھی توجہ فرمائیے۔ تو اسے برے انداز سے سمجھے وہ لیا کرتا تھا، اور اسی صورت کی سمجھے وہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ فاروق اعظم نے منع فرمایا، ان نے سمجھے وہ اپنی حرکت پہ پھر ان نے عمل کیا تو آپ نے اس کا قتل کرا دیا۔ کیا کرا دیا؟ دیکھا قرآن شریف کی صورت کو پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا، بتاؤ اسے آپ برا کہہ سکتے ہیں؟ اور فاروق اعظم جان رہے ہیں اس کا ارادہ کیا ہے، دیکھا وہ جان رہے ہیں اس کی نیت کیا ہے، اس سے منع کیا تو بار بار اسی کو کیوں پڑھتا ہے؟ تو گیا اسے وہاں سے بھگا دیا، وہاں گیا دوسری جگہ کچھ دنوں بعد پھر انہوں نے تو اس کا قتل کرا دیا، بولے اس کا قتل کر دیا جائے۔ تو معلوم ہوا قرآن کو غلط ارادے سے پڑھنے والا بھی صحیح نہیں، فاروق اعظم نے اس کا قتل کرا دیا۔ تو وہاں تو کھل کے سرکار کی گستاخی نہیں ہو رہی تھی، نیت کے انداز میں ہو رہی تھی، تو اس کا قتل کر دیا۔ یہاں تو کھل کے کہہ رہے ہیں سرکار سمجھے کیا ہیں، ہم جیسے بشر ہیں، ان کا علم شیطان سے کم ہے، انہی سے کہہ دو تمہارا علم شیطان سے کم ہے، خوش ہوں گے کیا؟ بولو، ارے کوئی خوش ہوگا ابھی میں کہہ دوں کسی سے؟ ہر آدمی ناراض ہوگا۔ اور انہوں نے کہا حضور کا علم جان دو پاگلوں جیسا ہے، پاگلوں جیسا، ابھی انہی سے کہہ دو تمہارا مولوی کا علم جان دو پاگلوں جیسا ہے۔ تو کہیں ارے ہمارے مولوی کی بے عزتی کر دی، ابھی بندوقیں نکلے آئیں گی، ہے نہیں؟ اور سرکار کی شان میں گستاخی کر رہے تو کچھ نہیں، ان کے مولوی کے لیے کہہ دیا تو سمجھے بے عزتی ہو گئی، اور سرکار کے لیے ایسا لکھا اور لکھ رہے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں، تو کچھ بھی نہیں، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی برائی، کوئی پابندی نہیں، تو یہ تو ہے لوگوں کا سمجھے، اسے کہتے ہیں کتنی محبت ہے سرکار سے، اسے کہتے ہیں کتنی محبت ہے سرکار سے۔ ہاں میں نے دیکھا بریلی شریف میں عرس ہوتا ہے، کبھی کبھی قل شریف کا جو وقت ہے اس سے بہت آگے ٹائم بڑھ جاتا ہے، عوام میں سے لوگ کہنے لگتے ہیں ٹائم بڑھ گیا، وہاں اتنے علماء ہوتے، مفتی ہوتا، کوئی کہتا ہے؟ خود تاج الشریعہ کے سامنے ایک گھنٹہ سمجھے آگے ٹائم بڑھ گیا، اور اس سے زیادہ میں نے دیکھا۔ ہم محدث سے کبیر بول رہے ہیں تو کسی کی وہ نہیں کہ کہہ دئی، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا اپنے استاد مفتی محمد اعظم صاحب علیہ رحمہ کے یہاں پروگرام چل لیا، ہو سکتا ہے یہ بھی ہوں، چلتے بہت ٹائم ہو گیا، ظہر کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، بمبئی کے مفتی تھے، وہ کہنے لگے حضرت ظہر کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے، ظہر کی پڑھ، بولے کہ میں نہیں جانتا ہوں، ختم مجھے بتانے آئے تو مفتی ہو بمبئی کو ہوگے، بیٹھو خاموشی سے، پروگرام چل رہا ہے۔ حضرت نے ڈانٹ دیا، پھر بعد میں تھوڑا سا اور پروگرام چلا، پھر سلام ہوا، پھر کیا بعد میں فاتحہ ہوگی، اب نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھی، نماز کے بعد میں مشکل سے 5 منٹ رہے ہوں گے، وقت ختم ہو گیا، اور جب نماز پڑھی تو حضرت جو تھے سب صفیں درست کرائے رہے تھے، پہلی صف، دوسری، تیسری صف میں۔ ایک صاحب کہنے لگے، وہی مفتی کہنے لگے حضرت تکبیر ہونے کے بعد میں وہاں جانا یہ کیسا ہے، صحیح ہے یہ؟ تکبیر کے بعد میں سمجھے ایک دم امام کو نیت باندھ لینا چاہیے، تکبیر آپ ایک خاموش رہا، مفتی ہو تم وہاں یہ فتویٰ دی ہو جائے گا، یہاں غلط فتویٰ نہیں چلے گا تمہارا، کیا تم نے حدیث نہیں پڑھی؟ تکبیر کہنے کے بعد میں فاروق اعظم ساری صفوں پہ آیا کرتے تھے، اور کوڑا لے کے سب درست کرتے، جو آگے پیچھے آدمی ہوتا کوڑا مارتے تھے، نہیں تم نے حدیث سرکار کی پڑھی ہیں؟ یہ فتویٰ وہیں دی ہو جائے گی بمبئی میں جہاں رہتے ہو، یا مت دو غلط فتویٰ، یا تمہارا کوئی غلط فتویٰ نہیں مانا جائے گا، کہ بہت سخت تھے شریعت کے معاملے میں۔ آج لوگ کہتے رہے فلاں بہت سخت ہے، سخت کا شریعت پہ عمل ہے یہ، اگر سخت ہے تو بتاؤ پھر دینی سخت ہوا، جہاد ہے اس میں، ہے سخت، اب بتاؤ دین کتنا سخت ہے، پھر کہہ دو دین پہ عمل کر لیا تو اگر سخت ہے، کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے، اب مسئلہ کیا ہے،
کیا مسئلہ ہے پتہ ہے؟ ڈھونڈے تو تلاش کرے، نہ ملے تو اس کی عمر کے 70 سال گزر جائیں، اس کے بعد اب مفتی کی بارگاہ میں جائے، وہاں پیش کرے، پھر مفتی اسے ٹائم دے گا، مفتی تلاش کرائے گا، وہ ٹائم دے اسے جو بھی، اس کے بعد جب ٹائم دے گا اس کے بعد مفتی فیصلہ کرے گا، پھر جب فیصلہ کرتا ہے اس کے بعد وہ عدت گزارے، پھر وہ نکاح کرے۔ اب بتاؤ کتنے کو تو 70 سال کی عمر ہی نہیں، کوئی یہ کہنے لگے ہے نہیں؟ اب لوگ کہاں یہ سخت ہے، دین پہ عمل کرنا ہے نا، ہے؟ گنج مراد آبادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں کسی نے کہا یہ تو بہت سخت ہے، عورت اتنا کہاں کر پائے گی؟ تم آپ نے کہا جہاد کیا بہت نرم ہے؟ ارے جہاد بھی تو سخت ہے، یہ اسلام کے احکام ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے، جو اللہ رسول نے فرمایا ہمیں اسی پہ چلنا، یہی اسلام ہے۔ یہ گنج مراد آبادی علیہ رحمہ بہت بڑے اپنے وقت کے کتب تھے، اعلیٰ حضرت ان کی بارگاہ میں پہنچے تھے شرف دیدار کے لیے۔ اب بہت سے لوگ یہاں پہ یہ کہتے کہ اعلیٰ حضرت ان سے مرید ہونے گئے، جبکہ بالکل یہ کوئی ثبوت نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے یہ لکھ دیا۔ لوگوں نے کتنی باتیں اعلیٰ حضرت کے تعلق غلط بیانی سے کام لینا شروع کر دیا۔ ابھی چند ہی دن پہلے ایک مضمون ڈالا تو میں لکھ دیا کہ اعلیٰ حضرت بدایوں شریف مرید ہونے پہنچے، ایسی یہ غلط بیانی کرنا ہے۔ تم جتنا غلط بولو بولتے رہو، اعلیٰ حضرت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیوں؟ وہ اعلیٰ ہیں، وہ کون ہیں؟ ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جھوٹے سمجھے معاملات تم پیش کر رہے ہو، خدا سے ڈرو۔ ہاں یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت مرید ہونے گئے، آپ کے والد صاحب ساتھ میں تھے، اور ایک آپ کے بعد میں یہ بھی آیا ہے کہ مرزا عبد القادر بیگ جو آپ کے شروع کے استاد تھے وہ بھی ساتھ میں تھے، اور یہ بھی ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مولانا عبد القادر بدایونی علیہ رحمۃ الرضوان بھی ساتھ میں تھے، اور ایک میں یہ بھی آیا ہے کہ اعلیٰ حضرت جو تھے بے چین تھے، تو آپ کے دادا نے بشارت دی، خوش ہو کہ کل ایسا شخص آئے گا جو آپ کا یہ علاج ہو جائے گا۔ تو ایک یہ بھی ملتا ہے کہ مولانا عبد القادر بدایونی آئے تھے خود، اور ایک یہ کہ آپ وہاں گئے تھے، اور ایک میں آپ وہ آئے تھے تو چلو میں لے چلتا ہوں، تو آپ کو مہرارہ شریف لے گئے، آپ وہاں جائے کے مرید ہوئے۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ بدایوں شریف کے تو وہاں سے مولانا تاج الفضول عبد القادر بدایونی علیہ رحمۃ الرضوان ساتھ میں گئے تو مرید ہوئے، مگر یہ کہ ان کے مرید ہونے گئے یہ اپنی طرف سے بڑھائی دیا۔ اچھا اب تمہاری بات مان لی، چلو اچھا مرید ہونے گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ملک العلماء نے کسی نے بھی ایسا نہیں لکھا، جبکہ ملک العلماء سیدی اعلیٰ حضرت کے بہت قریبی، اور اعلیٰ حضرت انہیں اپنا فرزند کہتے تھے، اپنا بیٹا فرماتے تھے، وہ اعلیٰ حضرت کی زبان حیات انہی نے سندے لکھی، اور انہی کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے مدرسہ منزل اسلام قائم کیا۔ ملک العلماء کا بہت بڑا مسلک رضوی پر احسان ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ مولانا عبد القادر بدایونی علیہ رحمۃ الرضوان ساتھ میں وہاں پہنچے اور مرید ہوئے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت وہاں مرید ہونے گئے۔ اچھا جب وہاں مرید ہونے گئے مان لو، پھر ہوئے کیوں نہیں؟ آدمی در جگہ جاتا ہے، کوئی کسی کا نام سنتا چلا جاتا ہے، چلو مان لو تمہاری بات مان لی، پھر ہوئے کیوں نہیں؟ کوئی کمی دیکھی؟ ارے مرید کیوں نہیں ہوتا آدمی؟ کوئی کمی دیکھتا جبھی تو اب ان کے بقول یہ ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں وہ جچے ہی نہیں، یہ تو ثابت ہوا، یہ خود سندے حضور سیدی سرکار مولانا عبد القادر بدایونی تاج الفضول علیہ رحمۃ الرضوان کی شان پہ سندے دھبا بن رہے ہیں۔ یہ بات کہی کہ کہہ رہے وہاں گئے، اچھا وہاں گئے مرید ہونے کے ہوئے کیوں نہیں یہ بتاؤ مجھے، پھر کوئی کمی دیکھی جبھی تو، یا تو کمی دیکھی یا تو یہ دیکھا سمجھے ان کی بارگاہ میرا حصہ نہیں ہے، میرا حصہ وہاں تو اعلیٰ حضرت جانتے تھے، یا تو آپ کے پیر نے سمجھے آواز دی احمد رضا ادھر چلے آؤ، وہاں نہیں، کچھ تو تھا، آدمی در جگہ جا سکتا ہے،
نام سنتا ہے، پہلی بات تو یہ غلط ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ ہاں اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں تو خود ان کے لیے یہ ببال جان ہے۔ جب وہاں گئے تو ان کے مرید کو نہیں، یہ بتاؤ جواب دو اس کا، تو یہ کہیں گے بھئی انہوں نے منع کر دیا، بھئی تم وہاں جاؤ، تمہارا حصہ وہاں ہے، یا اعلیٰ حضرت ان سے نہیں ہونے دیکھ کے، کیوں نہیں ہوئے؟ تو انہیں اعلیٰ حضرت نے سمجھا یہ میرے علم میں ایسا نہیں ہے جن سے میں مرید ہو سکوں، انہیں اس لائق نہیں سمجھا ہیں۔ ارے یہی تو ہے نہیں، اور کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، حالانکہ وہ بہت بڑے سمجھے اللہ والے، وہ اعلیٰ حضرت کے دوستوں میں سے ہیں، اعلیٰ حضرت اور ان سے بڑا آپس میں محبت تھی۔ اور ایک بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا عبد القادر بطائینی علیہ رحمت و رضوان کی کوئی بات ہوتی اعلیٰ حضرت آنکھ بند کر کے مان لیا کرتے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ جو ایسے کہہ رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت اور مولانا تاج الپھول عبد القادر علیہ رحمت و رضوان نے کتنی مرتبہ بات چیت ہوئی، اعلیٰ حضرت اپنی دلیلیں پیش کیا کرتے تھے۔ اب وہ کہتے تھے بھئی مولانا احمد رضا کے پاس دلیلیں بہت ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا احمد رضا کے پاس دلیلیں نہیں، یہ مجسم خود دلیل ہے۔ کیا فرماتے تھے؟ اب بتاؤ، اور تو دلیلیں لاتے ہیں اعلیٰ حضرت کو، انہوں نے خود فرمایا یہ مجسم دلیل ہے، ان کا پورا جسم دلیل ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، علم کے لیے، وہ خود فرماتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ کہنا آنکھ بند کر کے مان لیتے، جب مان لیتے انہیں مجسم دلیل فرما رہے ہیں، انہیں خود علم وہ فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علم دار نہیں بلکہ خود یہ علم ہیں۔ ایک مسئلے پہ بات چلی، اعلیٰ حضرت نے دلیل دی، ان کا مسئلہ جو تھا نہیں قبول کیا، پھر انہوں نے کہ اعلیٰ حضرت نے دوسری دلیل دی مولانا عبد القادر کو، تیسری دلیل بہت دی، تو وہ کہنے لگے حضرت آپ کے پاس تو اتنی دلیلیں ہیں، آپ اپنے دلیل کے آگے کسی کی بات مانتے نہیں، اور آپ کے سامنے کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا کہ آپ تو اتنی دلیلیں رکھتے، دلیل رکھتے کہ آپ تو خود مجسم دلیل ہیں۔ ہاں بولے ٹھیک، آپ میری یہ بات نہ مانیں، اسے نہ تسلیم کریں، ہاں میں تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ اتنے بڑے علمدار ہیں، آپ علمدار نہیں بلکہ خود علم ہیں آپ، کہ ہاں ایک بات میں کہتا ہوں۔ بولے کیا؟ بولے یہ کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں یہی سمجھے سید میر محمد طالبی علیہ رحمت و رضوان نے سمجھے اپنی بیات شریف کے اندر ایسے ایسے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا؟ انہوں نے اسے لکھا؟ بولے ہاں۔ بولے چلو دیکھتے ہیں۔ اب کالپی شریف کے لیے سفر کرنا تھا، اس کا دن انتخاب کر لیا گیا، دن انتخاب ہوا، وہ دن آیا، کالپی شریف چل دیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت بھی ہیں اور حضور تاج الپھول مولانا عبد القادر بطائینی علیہ رحمت و رضوان بھی ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو ان کی لائبریری سے وہ ان کا بیات شریف نکالا گیا، وہ کتاب نکالی گئی، اور جب کتاب نکالی گئی دیکھا تو اس میں وہی تھا جو وہ کہہ رہے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب میرے پیروں نے ایسا لکھا ہے، میرے پیر کے پیر نے ایسا لکھا ہے، تو احمد رضا اپنے پیر کے سامنے، دادا پیر کے سامنے، پردادا پیر کے سامنے اپنے علم کی کوئی دلیل نہیں رکھتا ہے، اور بغیر علم کے، بغیر دلیل کے سمجھے اپنے پیروں کی بات مان لیا کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت اپنے پیران طریقت کے کتنے بڑے محب تھے، کتنے بڑے معتقد تھے کہ اگر علم کے خلاف بھی کوئی بات ہو پھر بھی پیروں کی بات مان لیا کرتے ہیں۔ اور سمجھے اعلیٰ حضرت کا علم، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت علم دار ہی نہیں بلکہ اپنے وقت کے مجسم علم تھے۔ تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے۔ ابھی چند ہی دنوں پہلے لوگوں نے یہ سمجھے مضمون ڈالا، تو ایسی بہت سی غلط بیانی سے لوگ کام لے رہے ہیں، انہیں خدا کا خوف نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شان پہ کوئی بھی حرف نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت اور بڑھ رہے، بڑھتے چلے جائیں گے، انہیں مدینہ و بغداد سے بڑھایا جا رہا ہے، انہیں مہرارہ سے بڑھایا جا رہا ہے۔ مہرارہ میں بہت مرید ہوئے ہیں، مگر آل رسول کے بہت مرید تھے اس وقت میں، مگر آل رسول نے سارے سلسلوں سے جسے خلافت دی وہ یہی اعلیٰ حضرت تھے۔ 1295 میں مرید ہونے پہنچے تھے اعلیٰ حضرت، اور مرید کر کے آپ کو درگاہ برقاتیہ میں لے گئے۔ جب درگاہ برقاتیہ سے باہر آ رہے تھے صاحب البرکات کی بارگاہ سے، تو اعلیٰ حضرت اور پیر میں کوئی فرق نہیں تھا، کوئی فرق
بہت مرید ہوئے، بریلی والے بھی اور مرید ہوئے، بدایوں والے بھی ہوئے، لکھنؤ والے، دہلی والے بہت مرید ہوئے، نہ کسی کو آل رسول نے اپنا جیسا نہیں بنایا۔ بنایا کسی کو نہیں بنایا۔ اعلیٰ حضرت کو اپنا جیسا بنایا۔ جب باہر نکلے تو یہ پہچان نہیں کہ آل رسول کون ہیں، احمد رضا کون ہیں، چہرہ بھی انہی جیسا، داڑھی انہی جیسی، آنکھیں انہی جیسی، سب کچھ انہی جیسا، لباس بھی انہی جیسا، امامہ وغیرہ سب ان جیسا، ایک دوسرے کا بالکل کوئی بھی فرق نہیں تھا۔ لوگ پہچان کرنے میں مشکل میں پڑے تھے، احمد رضا کون ہے، آل رسول کون ہے۔ مرید تو بہت ہوئے، اعلیٰ حضرت کے بدایوں والے بھی تو ہوئے، کیوں نہیں انہیں اپنا جیسا بنا دیا؟ وہ جانتے تھے جس میں یہ صلاحیت ہے، جس میں اپنا جیسا بناؤں۔ ان کے مرید تو مکہ والے بھی تھے، مدینے والے بھی تھے، بغداد والے بھی تھے، ہندوستان کے بہت سی جگہ کے مرید تھے، دنیا کے بہت کے کونے سے تھے۔ انہوں نے بنایا تو سمجھے احمد رضا کو بنایا۔ دنیا میں اگر آپ کہیں دیکھیں گے کسی پیر نے اپنے مرید کو ایسا بنایا ہو، آپ دیکھیں گے، تلاش کریں ملے گا؟ خواجہ باقی باللہ میں چلے جائیے، بنایا خان ساموں کو اپنے جیسا۔ انہوں نے جب کھانا کھلایا تو آپ خوش ہو گئے، بولے تو نے میرے مہمان کی عزت کری، کہ مہمان کی عزت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، حدیث میں آیا ہے۔ بولے تو نے میری عزت رکھی، مہمان کی عزت رکھی، بتا تو کیا مانگتا ہے؟ حجرے میں لے گئے جہاں عبادت کرتے، بولے آپ جو میں مانگوں آپ دے دیں گے؟ بولے ہاں دے دوں گا۔ بولے دے دیں گے؟ بولے ہاں دے دوں گا۔ بولے دے دیں گے؟ ہاں۔ بولے میں یہ مانگتا جیسے آپ پیسہ مجھے کر دیجیے۔ تو اس نے کہا مجھے پیسہ بنا دیے، جیسے آپ ہیں تو آپ نے کچھ اور مانگ لو۔ بولے نہیں، آپ نے پہلے کہہ دیا جو چاہو، جو میں یہ بھی ہے۔ آج بھی ان کا مجاز شریف خواجہ باقی باللہ میں ہے، لکھا ہے نانوائی، ہاں آپ کی بالتا کا مجاز شریف ہے، اس کے بعد میں ادھر کے لیے انہی کا ہے۔ تو آپ نے منع کرا نہیں، وہ جد پہ آئے گا، بولے نہیں آپ نے وعدہ کرا ہے، اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ آپ نے کہا اچھا؟ بولے ہاں۔ بولے دیکھ تیرے اندر اتنا ظرف نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، سمجھے تو اسے برداشت کر لے۔ بولے نہیں آپ عطا فرمائیے مجھے۔ بولے اچھا ہاں۔ نظر ڈالی، ایک دم آپ جیسا ہو گیا، لباس بھی بدل گیا، چہرہ بدل گیا، سب کچھ آپ جیسا ہو گیا، اور ایک دم بے ہوش ہو کے گر پڑا، کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی، اتنی کیپیسٹی تھی نہیں اس کے اندر، اتنی لیاقت نہیں تھی، ایک دم گر گیا۔ باہر نکالا گیا، کچھ دیر کے بعد بے ہوش تھا۔ لوگوں نے دیکھا سرکار خواجہ باقی باللہ قطب زمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انہی کی طرح سمجھے یہ بھی ہے، کوئی فرق نہیں۔ فرق یہ ہے کہ آپ ہوش میں تھے، وہ بے ہوش تھا، وہ بے ہوش تھا۔ اب لوگ بڑی بڑی دور سے دیکھنے کے لیے آئے کہ ہندوستان میں خواجہ باقی باللہ ایک ایسا مرد کمال ہے، ایسا بامرد ہے، ایک ایسا اللہ والا ہے جس نے ایک نگاہ سے اپنا جیسا بنا دیا۔ اور خواجہ باقی باللہ کوئی ایسے نہیں تھے، بہت بڑے قطب عالم تھے، بہت بڑے قطب عالم تھے، جن کے مدیر شیخ احمد مجدد البسانی ہیں، مجدد البسانی انہی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ تو لوگ دیکھنے کے لیے آئے، 3 دن بھیڑ لگ گئی، تیسرے دن ان کا نانوائی کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ تو دیکھا انہوں نے بنایا اپنا جیسا کیا، مگر سمجھے نانوائی میں اتنی طاقت نہیں، صلاحیت نہیں، تیسرے دن انتقال ہو گیا۔ وہ آل رسول نے اعلیٰ حضرت کو اپنا جیسا بنایا تو انتقال نہیں ہوا، انتقال نہیں ہوا، بلکہ اعلیٰ حضرت کی حیات بڑھ گئی، علم بڑھ گیا، شورا بڑھ گیا، طاقت بڑھ گئی، وائسی بڑھ گئی۔ پہلے آپ کو احمد رضا کہا جاتا تھا، وہ آل رسول نے جب بنایا تو امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہو گئے، بہت عرصہ تک زندہ رہے۔ دیکھا تو دنیا میں آج تک ایسا کہیں نہیں ہوا جیسا کرم آل رسول کا اعلیٰ حضرت پہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت ایسے ایک مرد مجاہد، وہ ایسے ایک مرید تھے آل رسول کے، ان جیسا مرید نہیں۔ اس لیے آل رسول نے فرمایا خدا مجھ سے پوچھے گا کیا لائے ہو،
آل رسول تو میدان محشر میں سمجھے احمد رضا کو پیش کر دوں گا، ہے نہیں؟ کہ مجھے تو بڑی فکر تھی کہ جب لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے ایک دم نے سارے سلسلوں سے خلافت دے دی، آپ کے یہاں تو خلافت ایسے نہیں ملتی، جب کوئی آتا اسے مرید کرتے ہیں پھر اس سے چلہ نکلواتے، 6 مہینے کا، 1 سال کا، 11 مہینے کا، 2 سال کا، سمجھے 5 سال کا، 10 سال کا، بڑے بڑے لمبے چلے ہوتے، چلے میں اس سے سمجھے بہت زیادہ مجاہدہ کرایا جاتا، 24 گھنٹے کے بعد میں کسی کو 1 لقمہ دیا جاتا ہے، کسی کو 1 پیسے پر کھانا 24 گھنٹے کے بعد کھلایا جاتا ہے، کسی کو سمجھے یہاں پر رکھ کے سمجھے اتنا بات 1 قطرہ 2 قطرہ پانی پلایا جاتا ہے، اتنا بڑا مجاہدہ آپ کرواتے ہیں، پھر سمجھے جب اس کا چلہ اس طرح پورا ہو جاتا ہے پھر اسے 1-2 سلسلوں سے خلافت دیتے ہیں۔ احمد رضا آئے تو ان سے کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی چلہ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، اور ایک دم خلافت، اور خلافت ایک نہیں سارے سلسلوں سے دے دی۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ نے یہ فرما دیا جتنی میری کتابیں ہیں، میرے بزرگوں کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو احمد رضا سمجھے کو اختیار دے دیا گیا ہے، ان کتابوں میں جسے چاہیں اپنی طرف تو اس میں سمجھے جس بات کو چاہیں بڑھا دیں اور جس بات کو چاہیں یہ کم کر دیں، انہیں یہ اختیار میرے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مل چکے ہیں۔ اب بتائیے اعلیٰ حضرت کو یہ اختیار ہے کہ کتابوں میں کم بھی کر سکتے ہیں، بڑھا بھی سکتے ہیں، یہ انہیں اختیار دے دیا کہ مجدد ہیں، مجدد کو یہ پاور ہے، جس چیز کو دیکھے سمجھے اس میں سمجھے وہ سمی دے کر تو بڑھا دے، اور کوئی چیز بڑی ہوئی ہو جو کام کے نہیں اسے ہٹا دے۔ اعلیٰ حضرت کو یہ پاور کون کہہ رہا ہے؟ آل رسول کہہ رہا ہے، تو یہ پاور کسی اور کو نہیں دیا، بدایوں والے کو نہیں دیا، دہلی والے کو نہیں دیا، لکھنؤ والے کو نہیں دیا، کسی اور کو نہیں دیا، یہ پاور دیا ہے تو امام احمد رضا کو سمجھے دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا خدا مجھ سے پوچھے گا کیا لائے تو احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ تو معلوم ہوا اعلیٰ حضرت وہ سمجھے آل رسول کے مرید ہے کہ آل رسول کے مریدوں میں کوئی ایسا مرید ہی نہیں۔ اگر ان کے مریدوں میں بدایوں والا ایسا مرید ہوتا، لکھنؤ والا کوئی مرید ہوتا، پیلی بھیت والا کوئی ہوتا، بریلی کا کوئی اور ایسا مرید ہوتا اعلیٰ حضرت کے علاوہ، یا لکھنؤ والا ہوتا کوئی اور ہوتا تو آل رسول کا تو اسے پیش کر دوں گا۔ اور جب انہوں نے کیا سمجھا احمد رضا کو پیش کر دوں گا تو معلوم ہوا آل رسول کے مریدوں میں کوئی ایسا ہیرا تھا ہی نہیں جیسا ہیرا احمد رضا تھا۔ اس لیے فرمایا خدا مجھ سے پوچھے گا تو میدان محشر میں خدا کی بارگاہ میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا، کیونکہ میرے مریدوں میں میرے خلفاء میں سب سے یہ اعلیٰ ہے، اور خدا کی بارگاہ میں اعلیٰ تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا اعلیٰ حضرت آل رسول کے سارے مریدوں میں سب سے اعلیٰ۔ آج سمجھے ان کے اوپر نقطہ چینی کرنا، یہ آل رسول کے تحفے میں کمی نکالنا ہے۔ کس نے کمی نکالنا ہے؟ آل رسول کے تحفے میں کمی نکالنا۔ یہ تحفہ انہوں نے خدا کی بارگاہ کے لیے رکھ رکھا ہے کہ وہاں پیش کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا عرس قریب میں ہے۔ آج کتنی تاریخ ہے سفر کی؟ گن لو، پہلے حساب کتاب لگا لو، بہت لمبا حساب کتاب ہے، رہن دو۔ 14 تاریخ ہے، 24 آپ کا عرس جو ہے 23 سے شروع، 23 24 25 میں کل شریف ہے۔ جو منگل آ رہا ہے اس سے اگلا منگل ہے، اس میں کل شریف ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بریلی شریف حاضری ہوئی، جو لوگ جانا چاہیں وہاں جائیں، بہتر ہے جانا چاہیے، اور اپنے گھر پہ جو لوگ فاتح کریں یہاں کریں، اور جو یہاں بھی کریں وہاں کریں تو سبحان اللہ بہت اچھا ہے، جانا چاہیے۔ یہ وہ اعلیٰ حضرت ہے جن کا احسان پوری دنیا پر ہے، سب مسلمانوں پہ نہیں ہندوؤں پہ بھی ہے، سب پر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سمجھے طریقے کو بیان کیے، حکومت کرنے کے طریقے، کھیتی کرنے کا طریقہ، سب پہ کتابیں لکھی۔ کھیتی کیسے ہوتی ہے، حکومت کیسے ہوتی ہے، حکومت کتنی طرح کی ہوتی ہے، حکومت کیسے چلتی ہے، سیاست کیسے کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے سب پہ کتابیں۔ دین پہ تو آپ کا سرمایہ ہے ہی ہے، ڈاکٹری پہ بھی کتابیں لکھی ہیں کہ ڈاکٹر لوگ آج کل پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کے ریسرچ کریں پھر بھی اعلیٰ حضرت جیسا نسخہ نہیں پیش کر پائے کہ اعلیٰ حضرت نے جو سمجھے ڈاکٹری کا معاملہ پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت ہر علم میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مسلک پہ چلنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی، تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی ہو وہی معاف فرمائے، سب بزرگوں سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ تاج البھول بھی ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم لائق سب تعظیم اور توقیر ہیں، اعلیٰ حضرت کے وہ خاص محبین میں سے ہیں، مگر ہاں جھوٹی کوئی بات کہے گا کسی کے بارے میں تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کل اللہ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے نیک بندوں کے صدقے پہ تمام برائی سے، جھوٹی باتوں سے بچائے۔
اور اپنا خوف عطا فرمائے اور سچوں کے دامن سے وابستگی ہمیشہ عطا فرماتا رہے۔ کوئی غلطی ہو گئی معاف فرمائے۔ بآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔